باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ، توحید الاسماء والصفات اور توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ، یہ مسائل توحید کے کہ کس طرح کی توحید. خدا ناموں میں اکیلا ہے، کاموں میں اکیلا ہے، صفتوں میں اکیلا ہے. ان سب کے بارے میں اس کو قرآن مجید کی آیات پتہ ہونی چاہیے کون کون سی آیت سے اللہ تعالیٰ کی توحید ثابت ہے. لیکن کس بارے میں توحید مانے ایک سمجھنا، ایک کس بارے میں؟ وہ اپنی صفتوں میں لا شریک ہے، وہ اپنے ناموں میں لا شریک ہے، وہ اپنے کاموں میں لا شریک ہے، وہ پالنے میں لا شریک ہے، وہ پیدا کرنے میں لا شریک ہے. سبحان اللہ. ان آیتوں کو اچھی طرح سے جانیں. اچھا، اب اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ وہ آدمی جو جہاد کی آیات ہیں ان پر بات کرے کہ جہاد کرنا کن کن سے ضروری ہے یا کتنے ظلم کی بات ہے. اسلام نے کہا جس علاقے میں تم کافروں سے جنگ کرو وہاں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا. کیوں؟ عورتیں تم سے لڑ رہی ہیں. جو تم سے لڑے نہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے تم لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. کتنی بددیانتی ہے، لوگ نماز کے لیے آ رہے تم بم مار رہے ہو. لعنت ہے تمہارے اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا. یہ بات پہلی مرتبہ نہیں گزری. اسلام نے کہا کہ جس علاقے میں فاتح کی حیثیت سے جاؤ وہاں بچوں کو ہاتھ نہیں اٹھانے. بچے چھوٹے چھوٹے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تو بم مار رہے ہو. کس قرآن کے ماننے والے ہو؟ یہ اس قرآن کی تعلیم ہے. قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. زیادتی مت کرو، اس کو اللہ نہیں پسند کرتا. بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بڈھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا. جو بم مارتے تو یہ تمیز تمہیں ملحوظ رہتی ہے. یہ تو کافروں کے ساتھ بھی کیا جانے والا سلوک نہیں جو تم مومنوں سے کر رہے ہو. یہ کافروں کے فتح کیے ہوئے علاقوں میں یہ عمل درست نہیں ہے جو مسجدوں میں کر رہے ہو. تف ہے تمہارے اس عقیدے پر، تف ہے تمہارے ان مذہبی پیشواؤں پر جو اس حرام زدگی کا تمہیں سبق دے رہے ہیں. اس کے بعد کہ اس علاقے کے جو پریسٹ ہیں سینیگاگ میں، چرچ میں، ٹیمپل میں، مندر میں، ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جب تک وہ لڑائی نہ کریں. کیوں؟ اگرچہ وہ کفار کے پیشوا ہیں لیکن ان کے ہاں بزرگ مانے جاتے ہیں. ان کے اندر قتل و مقاتلہ، جنگ و جدل کا رجحان نہیں پایا جاتا. تو اس کے تقدس کا لحاظ رکھنا ہے. اگرچہ وہ کافر ہیں تم کفار کے مذہبی پیشواؤں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اور تم ہاتھ اٹھاتے وقت مسجدیں تلاش کرو. یہ تو تاریخ کی وہ عبرتناک قسم کی بات ہے، اتنی شرمناک قسم کی بات ہے. جب تاریخ لکھے گی تو ایک ایک قطرے سے لاکھ لاکھ لعنت بھیجے گی. یہ کام تو خارجیوں نے نہیں کیا جو تم کر رہے ہو. بے شک حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جسے یہ خارجی ہیں. خارجی کون تھے؟ جو حضرت حیدر کرار کو کافر کہتے تھے. اور تمہیں کسی نے کیا کہا ہے؟ تم کیوں لڑ رہے ہو؟ جناب حیدر کرار ہوتے وہ مجھے یہ کافر کہتے ہیں لیکن ہماری مسجدوں میں آ کر میرے پیچھے نماز پڑھنے میں منع نہیں کرتا. کافر بھی کہتے تھے، پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. یار کتنے برے انسان تھے، کافر کہہ کے بھی حضرت علی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. تم کس طرح کے مسلمان ہو؟ خارجیوں جیسا جس پر کہ علماء نے اتفاق کیا کہ خارجی کفار ہیں. آپ نے فرمایا اگر ہمارے ساتھ نماز پڑھیں ہم روکیں گے نہیں. اگر ہمارے ساتھ یہ جہاد میں شریک ہوں گے تو ہم ان کو مال غنیمت میں حصہ دیں گے. ذرا اندازہ کیجئے جناب حیدر کرار کا سر. اور تم کس قسم کے مسلمان ہو؟ کون سے کہاں سے اسلام لائے ہو؟ یہ تمہارا اسلام نہرو کا ہے، یہ گاندھی کا بنایا ہوا ہے، یہ کفار کا دیا ہوا اسلام ہے. اس لیے تم پہلے ہندوستانیوں پیچھے مسلمان ہو. نہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں پیچھے پاکستانی. یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ہے ساحل اچھل کر بے کرام ہو جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور مفکر اسلام، امام اہل سنت. یہ مقامات مقدسہ کو پامال کیا جانا آپ کو
شروع میں جب میں آیا تھا تو میں نے بدعقیدہ لوگوں کی مذمت کی. ایک طبقہ کہتا تھا ان کی مذمت نہ کریں، وہ خود بدعقیدہ تھے اس لیے کہتے تھے نا. میں یہ کہتا تھا جس کا کلمہ پڑا ہوا ہو اگر اس کا وفادار نہ ہو وہ قوم کا وفادار نہیں ہوگا. یہ بات میں کہتا چلا آیا. اس پر کسی نے کان نہیں دھرا. جسے میرے مخلصین تھے وہ تو میری حمایت کرتے رہے، لیکن جو مخالفین تھے وہ کہتے شاہ صاحب سختی کرتے ہیں. آج ایمانداری سے بتاؤ جو فارمولہ میں دے رہا تھا کہ جو رسول کا وفادار نہ ہو وہ قوم کا وفادار حق نہیں ہے. پچھلا ریفرنس لوگ مانگتے ہیں. آپ ایک نئی دکان پر کام کرنے کے لیے جائیں تو پوچھیں گے کہ بتاؤ پیچھے جو کام کیا وہ اس کا ریفرنس لاؤ، وہاں تمہارا سلوک کیسا ہے. جو پہلے مفسرین تھے احسان کرنے والے تھے ان کا ساتھ تمہارا بیہیویئر کیسا رہا ہے. اسی لیے میں شادیاں کرنے والوں کو کہتا ہوں پہلے دیکھو جن سے شادیاں کرنا چاہتے ہو وہ اپنے ماں باپ کے وفادار ہیں کہ نہیں. یہ ان کا پچھلا ریفرنس ہے. جو لڑکی یا لڑکا اپنے ماں باپ کے غدار ہوں گے وہ بیوی کے وفادار کس طرح ہوں گے. وہ لڑکی اپنے خامد کی وفادار کس طرح ہوگی. پچھلا ریفرنس ہی ان کا غلط ہے. پہلا ریفرنس ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا. جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں وہ قوم کا وفادار کس طرح ہوگا. یہ پاکستان جب بن رہا تھا اس وقت کی بات ہے. مجھے ان جلسوں میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے جو محمد علی جناح مرحوم کی صدارت کے ہوتا رہا. میں اس وقت کافی چھوٹا سا بچہ تھا لیکن خوش آواز تھا. میں قرآن مجید کی تلاوت بھی بہت اچھی طرح کر لیتا تھا، نعت بھی پڑھ لیتا تھا. تو مجھے جانے آنے کا اتفاق ہوا. اس میں محمد علی جناح مرحوم کو کہتے تھے کافر اعظم اور نعرے کس کے لگاتے تھے؟ نہرو کے. اعتراض ان کا کیا تھا کہ اس کی داڑھی نہیں ہے اور قائد اعظم کی داڑھی تھی تو نہرو کی تھی. یہ کچھ نہیں کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا اور مسلمانوں کی بھاری اکثریت نے غالب اکثریت نے ان کو اپنا لیڈر مان لیا تھا. تمام زمرہ اولیاء اللہ ولیوں کے جتنے زمرے تھے پیروں کے جتنے زمرے تھے انہوں نے ان کو لیڈر مان لیا. جتنے سنی علماء تھے انہوں نے ان کو لیڈر مان لیا. لیکن یہ گاندھی کی پیروی میں آل انڈین نیشنل کانگریس جبکہ ان کے مختلف خطابات موجود ہیں میرے پاس، ان کا ریکارڈ موجود ہے. تو اس میں چندر بوس نے جو ان کا ایک وزیر تھا اس نے کہا کہ ہماری آل انڈین نیشنل کانگریس کا ایک پرنسپل ہے اور وہ بنیادی اصولوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت الیکشن لڑا جائے گا تو غالب اکثریت کی بنیاد پر لڑا جائے گا. اس ملک کا مذہب وہ ہوگا جو غالب اکثریت کا ہوگا. تو غالب اکثریت تو آج اس دن بھی کافروں کی تھی آج بھی کافروں کی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے یہ طے کر لیا ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اپنا مذہب چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیں گے. دوسری بات یہ ہے ملک کا قانون اکثریت کا قانون ہوگا. اکثریت کافروں کی تھی، قانون کافرانہ ہوگا. پھر ایجوکیشن کس سے ہوگی کہ اکثریت کا نصاب تعلیم ہوگا. اب اکثریت تو ہندوؤں کے ہے تو نصاب تعلیم آج دیکھو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آج جس جگہ اردو کے مرکز تھے اردو ایک زبان تھی، مسلمانوں کے عہد اقبال کی یادگار تھی. یہ فتوحات کے جھنڈوں کے ساتھ آئی تھی. دریائے جمنا کے کنارے جب مسلمانوں نے اردو بولی تھی تو اس وقت اذانیں ہوئی تھی، نمازیں پڑھی گئی تھی. اور دلی شہر کے اندر شہر کے ایک کونے پر دریائے جمنا کے آمنے سامنے دلی میں مسجد بنائی گئی تھی جو آج صفحہ تاریخ پر ایک حسین یادگار ہے. تو جو اردو بولی جائے تو مسلمانوں کے فتوحات کے جھنڈے بھی یاد آتے ہیں، مسلمانوں کی فتوحات بھی یاد آتی ہے، مسلمانوں کی سربلندی بھی یاد آتی ہے. اب وہ تمام یونیورسٹیوں میں کالجوں میں چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں اس بات کی پابندی کر دی گئی ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اردو کی بنیاد پر کوئی پوسٹ نہیں مل رہی، کہیں ملازمت نہیں مل رہی، کوئی نمبر نہیں مل رہے، لینے والے کی شکلی کی جا رہی ہے. تو جن گھروں میں اردو بولی گئی سیکھی گئی سکھائی گئی وہاں ہندی زبان بولی جا رہی ہے. تو وہ بات جو انہوں نے کبھی کہی تھی کہ ملک کا جو اکثریت ہے اس کا مذہب ہوگا، اس کا دین ہوگا، اس کی زبان ہوگی اور اس کی تہذیب ہوگی، اس کا تمدن ہوگا. اگر انہوں نے ہندوازم کو بمقابلہ اسلام کے قبول نہیں کیا تو انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی میں پہلے ہندوستانی ہوں اور پیچھے مسلمان ہوں.